الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، ہم آج کی مجلس میں سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور دین کا پیغام پہنچانے کا حکم موصول ہونے کے بعد جب اپنی دعوت اور محنت کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا اور کیسے کیا، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا فاصدع بما تؤمر، جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے آپ اس کا اعلان کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صفا پہاڑی سے عمومی دعوت کا آغاز کیا۔ آج تو صفا پہاڑی نہیں رہی، بس اس کی علامت باقی ہے۔ اس زمانے میں پہاڑی ہوتی تھی اور اس دور کا رواج تھا کہ سفید چادر لہرا کر لوگوں کو بلاتے تھے، جو علامت ہوتی تھی کہ کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھ کر چادر لہرائی تو تھوڑی دیر میں مکہ کے کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں بات کی، اس کے بعد دعوت کا باقاعدہ آغاز اس جملے سے کیا، یا ایھا الناس۔ یہ نقطۂ آغاز ہے۔ زندگی سامنے مکی، قریشی اور عرب کے لوگ تھے، شاید ہی کوئی عجمی ہو، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوالے سے کسی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے نسل انسانی، اے انسانوں، اے لوگو۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، میں جو بات کہنے لگا ہوں، یہ نہ صرف مکہ والوں کے لیے ہے، نہ صرف قریش کے لیے ہے، اور نہ صرف عرب والوں کے لیے ہے، بلکہ ساری نسل انسانی کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج دنیا میں گلوبلائزیشن اور انٹرنیشنلزم اور عالمگیریت کی بات ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے دعوے ہیں کہ ہم نے قوموں، ملکوں، نسلوں کے دائرے توڑ دیے۔ اب ہم ان کے اعتبار سے نہیں بلکہ انسانیت اور گلوبلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جس گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، نسل انسانی میں سب سے پہلے جس شخصیت نے گلوبلائزیشن کی بات کی، عالمگیریت کی بات کی، انٹرنیشنلزم کی بات کی، تمام انسانوں کے لیے بات کی، تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قوموں، ملکوں، زبانوں اور نسلوں سے ماورا پوری نسل انسانی کو جس نے سب سے پہلے خطاب کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بھی، مصلحین بھی اور بادشاہ بھی قوم ہی سے خطاب ہوتے تھے، قوم ہی سے مخاطب ہوتے تھے، لیکن یا قومی، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الملأ ان کا عنوان ہوتا تھا۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس سے خطاب کر کے یہ واضح کر دیا کہ میری دعوت نہ صرف مکے والوں کے لیے ہے، نہ صرف قریش والوں کے لیے ہے، نہ صرف ہاشمیوں کے لیے ہے، نہ صرف عرب والوں کے لیے ہے، بلکہ ساری نسل انسانی کے لیے ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو اس بات پر تیار کر لیں کہ ہمارے دین کی دعوت پوری نسل انسانی کے لیے ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نسل انسانی کو مخاطب کیا تھا۔ آج نسل انسانی کہاں کہاں بستی ہے، اور اسے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کرنے والا آج کون ہے؟ ہماری دعوت آج کیا ہے؟ ہم تو اپنی قوم، اپنی جماعت، طبقے، مسلک، علاقے اور فرقے سے مخاطب ہے۔ ہماری کوشش اپنے مسلک کا دفاع کرنے کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے مذہب سے مخاطب ہوتے ہیں، اہل ایمان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ہم جتنا بھی دائرہ وسیع کر لیں، ہمارا خطاب مسلمانوں سے ہی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج یا ایھا الناس کہنے والا کون ہے؟ یہ بھی کسی نے کہنا ہے یا نہیں؟ یہ ذمہ داری کسی کی ہے یا نہیں؟ میں خود کو اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان بھائیو، کہنے والے ہم سب ہیں، اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنی نسل، اپنی زبان والوں کو خطاب کر کے بات کرنے والے ہم سب ہیں، لیکن نسل انسانی کو خطاب کرنے والا دنیا میں آج کون ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہنوں میں بٹھانی ہوگی کہ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری نسل انسانی کا ہے۔ قرآن کریم پر صرف ہمارا حق نہیں بلکہ یہ ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس کی دعوت پوری نسل انسانی کے لیے ہے، سب کا اس پر حق ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایھا الناس سے خطاب کیا تو آپ کے ارد گرد مکہ اور طائف والے یعنی قریش اور بنو ثقیف دو ہی طبقے تھے۔ تیسرے طبقے یہود سے 13 سال بعد مدینہ میں واسطہ پیش آیا۔ ان دو ہی قبیلوں کا اعتراض تھا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے نبوت ملی ہے، اللہ نے اگر نبوت دینی ہوتی تو ان دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار کو کیوں نہ دی؟
آپ ہی کو کیوں دی؟ یہ قرآن کریم آپ پر ہی اترنا تھا۔ بہرحال 13 سال مکی دور میں انہی دو طبقوں سے واسطہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 13 سالہ دعوت کے مراحل کو دیکھے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلا ذریعہ قرآن کریم تھا، کیونکہ مخاطبین عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، تو قرآن بھی عربی زبان میں اترا، جو آپ کی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں اور تجارتی میلوں میں جا کر، خوشی غمی کے موقع پر جا کر قرآن سناتے۔ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تو اثر کیوں نہ کرے؟ اس کے اثرات کو روکنا کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے، اللہ کی توحید بیان کرتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دعوت کے رد عمل میں آپ کے چچاؤں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، اول تو یہ دعوت لوگوں کے لیے اجنبی ہوتی، کیونکہ وہ صدیوں سے کفر و بت پرستی میں رہ رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے کوئی چچا لوگوں سے کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو جن چمٹ گیا ہے، وقالوا مجنون وازدجر، یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کی باتوں پر نہ جانا، یہ ساحر و کاہن اور شاعر ہے، اس کو پتہ نہیں کہ کس کی بد دعا لگ گئی ہے، لہذا اس کی بات سنجیدگی سے نہ سنیں۔ لیکن جب اس مرحلے میں کفار کو کامیابی نہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن کریم کے ذریعے پھیلتی رہی، تو دوسرے مرحلے میں انہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے قرآن کی محفلوں میں شور مچانے کی روش اختیار کی، کیونکہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنے گا تو متاثر ہوگا، اس لیے ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ کوئی قرآن سنے ہی نہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، کہ اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں شور مچاؤ، تاکہ دوسرے بھی قرآن نہ سن سکے، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ان کی بات روکنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پروگنڈا یہاں تک ہوا کہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے کر مکہ آتے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اچانک کانوں میں نہ پڑ جائے اور انہیں کامیابی نہ ہو جائے۔ اس مرحلے میں بھی کفار کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہ مرحلہ آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگوں نے مثلا نضر بن حارث وغیرہ نے مقابلے میں لہو الحدیث، گانے بجانے، ناچ گانے اور قصے کہانیوں کی مجلسیں سراہنا شروع کر دی، جس کو یوں تعبیر کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے، اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مکہ میں کیبل بچھا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نہ جائے، سارے اسی مصروفیت میں لگے رہے۔ جب اس مرحلے میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو سودے بازی پر آ گئے۔ جب دیکھا کہ ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو مصالحت کا راستہ اختیار کیا۔ اس مرحلے کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ جب ابو طالب کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے 70 سرداروں کا وفد آیا کہ جناب آپ ہماری ان سے صلح کر دیں۔ ان کی پیشکش تھی کہ ٹھیک ہے، وہ بھی حرم پاک میں عبادت کرے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں روکتے، وہ ہمیں نہ روکے۔ حرم مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کریں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر لیا کریں گے، کبھی آپ ہمارے پاس آ جایا کریں گے اور مل جل کر گزارا کرتے ہیں، آپ جو چاہے کریں، ہم ان کو نہیں روکتے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کی نفی نہ کرے، توحید کی بات ضرور کرے لیکن ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، یعنی آج کی اصطلاح میں پازیٹیو بات کرے، نگیٹیو بات نہ کرے، پازیٹیو بات کرے، نگیٹیو بات نہ کرے۔ آج بھی بین الاقوامی مکالموں میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مسلمان پازیٹیو بات کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جب نگیٹو بات کرتے ہیں تو ہمیں اشکال ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کہے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ کہے کہ عیسائیت صحیح مذہب نہیں ہے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان اسلام کی دعوت دے لیکن یہودیت، ہندو مت اور دیگر مذاہب کی نفی نہ کرے۔ علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مذاکرے میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ مولانا کیا اس میں کچھ لچک ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا لچک کریں گے، ہمارے کلمے کا پہلا لفظ ہی نگیٹیو ہے، یعنی لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ پازیٹیو کا ذکر تو بعد میں آتا ہے۔
جیسے الا اللہ، یعنی ہمارا سبق ہی لا نفی جنس سے ہوتا ہے جو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، ہم کیسے لچک کر سکتے ہیں؟ سیرت و حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ مشرکین مکہ کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کی بات کریں، اس کی عبادت کریں، لیکن ہمارے بتوں کی نفی نہ کرے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے، یعنی لا الہ کی بات نہ کرے، الا اللہ کی بات کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور ان کی یہ پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اسی کے جواب میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ قرآن کریم نے ایک اور دلچسپ بات ذکر کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تو ایک موقع پر کفار نے پیشکش کی کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آپ یہ کریں کہ قرآن میں کچھ ترمیم اور رد و بدل کر دے، کچھ چیزیں حذف کر دے، کچھ چیزوں کو بدل دے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو جن کا آخرت پر یقین نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو پورا قرآن بدل دے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لائے، کہ اس قرآن کے احکام تو بڑے سخت ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، ورنہ کچھ ترامیم تو ضرور کرے، کچھ تو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ مسئلہ قیامت تک چلتا، اس لیے اس کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی قرآن کریم نے دلوا دیا کہ ہمیں زحمت نہیں کہ ہم سوچے کیا جواب دینا ہے۔ جواب دیا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے سرے سے اس میں رد و بدل کا کوئی اختیار ہی نہیں، اللہ چاہے تو بدل دے، کہ وہی جاری تھی، مگر میں اس میں ایک حرف کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس کا اتنا جواب ہی کافی تھا، لیکن اس جواب پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تاکید کے لیے اگلا جملہ بھی ساتھ کہلوا دیا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اور صرف وحی کا پابند ہوں، اور اس کے بعد ایک اور جملہ بڑھایا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے کام ہو گیا تو قیامت کے دن عذاب سے کون بچائیں گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اس فرمائش کا مرحلہ بھی آیا کہ قرآن کریم نے ترمیم کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں یہ کر ہی نہیں سکتا، اگر کروں گا تو مجھے عذاب یوم عظیم کا خطرہ ہے۔ جبکہ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، کہ فرما دے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میں تمہیں پڑھ کر نہ سناؤں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پڑھ کر اس میں کوئی ترمیم کر دو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 13 سالہ مکی دور میں دعوت کے مراحل کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مظالم کی انتہا ہو گئی اور 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بھی اس غرض سے کیا کہ یہاں کا ماحول سازگار نہیں ہے، شاید طائف والے بات مان لے، لیکن وہاں سے لہو لہان خون سے لت پت ہو کر واپس آنا۔ کہ آزمائش کے ان مراحل کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کا راستہ کھولا تو کیسے کھولا؟ تو انصار مدینہ کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، ان کے آپس میں 1 صدی سے لڑائی جاری تھی، جن میں سینکڑوں لوگ قتل ہوئے۔ لڑائی سے آ کر چند بوڑھے مل کر اور کہا کہ کوئی صورت نکالو، کب تک ایک دوسرے کو مرتے رہوں گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے پر تو جمع نہیں ہو سکتے، قاتل مقتول ایک دوسرے پر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ باہر کا کوئی آدمی مل جائے جو ہماری صلح کرا دے۔ ان کے نمائندے حج کے موسم میں مکہ آئے اور دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی کام کا آدمی مل جائے اور ہم اس سے درخواست کریں کہ ہمارے پاس آؤ اور ہماری صلح کرا دو۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حاجیوں کے خیموں میں چکر لگا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کہیں ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مینا میں دونوں کا اکٹھا فرما دیا۔ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 70 آدمیوں نے بیعت کی۔ آپس میں خفیہ مذاکرات ہوئے۔ مدینہ والوں نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی جگہ کی تلاش میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو آ جاؤں گا،
لطف کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب اوس و خزرج کے نمائندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو ٹھکانہ مل جائے گا اور ہمیں رہنما مل جائے گا، دونوں کا کام چل جائے گا۔ تو حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہا کہ بات سنو، یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہم بنو ہاشم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اگر تم میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن یاد رکھو میرے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پوری عرب دنیا سے لڑائی مول لینا ہوں گی، اگر پورے عرب سے لڑائی مول لینے کا حوصلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ، ورنہ رہنے دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے۔ اس پر ان میں سے کچھ حضرات کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اپنی جانوں پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال یہ معاہدہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا نیا میدان دے دیا، یعنی مدینہ منورہ، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی 6 سال لڑائیوں میں گزرے۔ قریش نے 6 سال تک پیچھا نہیں چھوڑا، بدر، احد، خندق، حدیبیہ کے مراحل پیش آئے، حدیبیہ تک لڑائیاں چلتی رہی، اور حدیبیہ کی صلح کے بعد جب دعوت کا میدان کھلا، اگرچہ حدیبیہ میں معاہدہ بظاہر کمزور شرط پر ہوا تھا، بہت سے مسلمانوں کو شرائط ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا اور آپ نے ایھا الناس کے دائرے میں دعوت شروع کی۔ اس سے پہلے تو مکہ والوں سے ہی الجھاؤ رہا، پھر آپ نے رومیوں، ایرانیوں، مصریوں، حبشیوں وغیرہ کو دعوت دی، اور یہ دائرہ ایسا پھیلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں، آپ کی دعوت دنیا کی 2 بڑی طاقتوں تک، ان کے زیر اثر علاقوں تک پہنچا دی۔ ان میں سے ایک مرحلے کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ عرض کر چکا ہو کہ دین کی دعوت، دین کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن کے تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری نسل انسانی کا حق ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلا ماحول ملا اور حالات سازگار ہوئے تو آپ نے دنیا بھر کو دعوت دی، اور دعوت کا میدان ایسا وسیع ہوا کہ روم نے ابو سفیان کی زبانی اسلام کی دعوت پہنچی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلامی دعوت بھیجی، تو روم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ روم کے بادشاہ ہرقل قیصر روم کو بھی دعوت بھیجی، خط کے ذریعے دعوت بھیجی۔ ہرقل اس وقت شام میں آیا ہوا تھا جو روم کا صوبہ تھا۔ ہرقل بیت المقدس میں موجود تھا جہاں اسے اسلام کی دعوت کا خط موصول ہوا۔ بڑے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تحقیق کرتے ہیں کہ دعوت دینے والا کون ہے، اس کا تعارف پہلے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی دعوت کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو دعوت ملی، دعوت اسلام ملی، اسلام کی دعوت ملی، تو اس نے کہا کہ ان صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے اگر کچھ لوگ آئے ہو تو مجھ سے ملاؤ، تاکہ میں ان کے بارے میں تحقیق کروں کہ وہ کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان جو بعد میں اسلام لائے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف دشمن تھے، اور عرب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مد مقابل آپ ہی تھے۔ خندق کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحدہ محاذ کی قیادت ابو سفیان نے کی تھی۔ ابو سفیان شام میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چچا بھی لگتے تھے اور آپ کے سسرے بھی لگتے تھے، خسر بزرگوار بھی لگتے تھے۔ ابو سفیان خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل کے کارندے ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ مکہ سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم ہرقل کے دربار میں گئے، ہرقل اور اس کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی تھی، ہم پیش ہوئے، ہرقل نے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کیا کہ مدعی نبوت کے دعوت کرنے والے کون ہیں، ان کا نسب کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، بہت سے سوالات کیے، میں جواب دیتا رہا، ساتھ تعارف کر کے تسلی کر کے آخر میں ہرقل نے ایک سوال کیا کہ ذرا منظر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسباب کیسے پیدا کیے کہ عالمی سطح پر دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہرقل سوال کر رہا ہے، اور جزیرۃ العرب کے دائرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حریف دشمن ابو سفیان جواب دے رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پہچان کروا رہا ہے۔ جب ہرقل نے سوال کیا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے حکمران کے سامنے اس کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا دشمن کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچاتا ہے اور جواب دیتا ہے یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ ونترک ما کان یعبد آباءنا،
وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا جن کی پوجا ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ ذرا دیکھیں توحید کی دعوت کس کے سامنے کون بیان کر رہا ہے۔ پھر کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور پاک دامن رہو۔ یہ اس کی بنیادی دعوت ہے۔ میں تو صرف اس نقطے پر توجہ دلا رہا ہوں، دین کی دعوت ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ جس کے ذریعے چاہے دعوت پہنچا دے۔ یہاں دیکھو کہ کافر کو کافر دعوت پہنچا رہا ہے اور دعوت بھی کسی گڑبڑ کے صحیح پہنچا رہا ہے۔ ابو سفیان واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہرقل نے مجھے میرے ساتھیوں سے آگے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میں ان سے سوال کروں گا، اگر یہ جواب میں گڑبڑ کرے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اس اشارے کے ڈر سے میں ہر بات کا جواب صحیح سے اور سچ سچ بتا رہا، ورنہ بخدا میں کیا کیا جھوٹ بولتا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ میں قوم کا سردار ہوں، اگر جھوٹ بولا اور میرا سارا بھرم تباہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بندوبست کرا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچے تو صحیح شکل میں پہنچے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت کا نقطۂ آغاز یعنی دعوت کی ابتدائی نسل انسانی ہے۔ ہم سبھی اپنے آپ کو اس دعوت کا وارث سمجھتے ہیں اور یہ نہ سمجھے کہ تب ہم اس کو دعوت کے وارث ہیں، کیونکہ یہ امت کے ذمہ ہے۔ اس وقت نسل انسانی میں 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں۔ ان 7 ارب انسانوں تک یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم تو ابھی اپنے بھائیوں کو جو 1.25 ارب ہے ان کو بھی کلمہ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کا کلمہ صحیح کرا لے، نماز صحیح کرا لے، ان کو قرآن پڑھا لے تاکہ ہم دوسروں کو کہنے کے مقابل ہو جائے۔ لیکن یہ عبوری مرحلہ ہے، اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ایھا الناس سے خطاب کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرے کہ ہم امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور دعوت کے اس عمل میں جہاں تک جتنا حصہ ہم ڈال سکے ڈالے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ کچھ نہ کچھ کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ میں اسے اضعف الایمان سمجھتا ہوں۔ کرنا تو بہت کچھ چاہیے لیکن خدا کرے کچھ نہ کچھ کرنے والوں میں ہی شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے عمل کو مزید ترقیات اور وسعتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعوت کا یہ عمل اصلاح کا عمل ہے، امت کو دین پر لانے کا عمل ہے، نماز روزہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز کی طرف واپس آنے کا عمل ہے، وہ اصلاحی ماحول پیدا کرنے کا عمل ہے جو دنیا میں انسان کی دین کی دعوت کی بنیاد بن سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔